خب ببینید السلام علیکم، میں ہوں ردا سیفی۔ ناظرین، اسلام آباد میں ہونے والے ان اہم مذاکرات پر حالات نے کروٹ لی ہے، جس نے سفارتی حلقوں میں بھی ایک کھلبلی مچائی ہے۔ جیسے کہ ہم نے اپنے پچھلے شو میں اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ امریکہ کی دو طرفہ پالیسی، یعنی ایک ہاتھ میں مذاکرات کی پیشکش اور دوسرے میں دھمکیوں کا کوڑا، کسی بڑے تعطل کا سبب بن سکتی ہے، اور وہی ہوتا دکھائی بھی دے رہا ہے۔ ایران کے لیے دوہرا معیار ہمیشہ سے ناقابل قبول رہا ہے، اور آج تہران کی جانب سے آنے والے سخت رد عمل نے ہمارے تجزیے پر مہر ثبت کر دی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ ایران کا فی الحال امریکہ کے ساتھ کسی بھی نئے مذاکراتی دور کا کوئی ارادہ نہیں۔ کیا کہا، آئیے ان کی بات سنتے ہیں۔ خب ببینید اولا تا الان که من خدمتون هستم در مورد دور بعدی برای مذاکرات ما برنامه‌ای نداریم. انہوں نے جس سخت لہجے میں پیغام دیا ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اعتماد کا فقدان اب ایک گہرے خلیج میں بدل چکا ہے۔ اب صورتحال یہ کہ ایک طرف ایران پیچھے ہٹ رہا ہے، دوسری طرف امریکی وفد کچھ ہی گھنٹوں میں اسلام آباد میں ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آج کئی معاہدوں پر دستخط ہو جائیں گے۔ کچھ گھنٹوں قبل تک اطلاعات یہ تھی کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، جو اس وقت مذاکراتی عمل میں اہم ترین مورے ہیں، شاید سیکیورٹی خدشات پر کی بنا پر اسلام آباد کا دورہ نہ کریں۔ یہ خبر وائٹ ہاؤس کے ذریعے سے آئی تھی پہلے، لیکن اب وہ آنے بھی والے ہیں۔ آئیے پہلے آپ کو وہ شاٹ سنواتے ہیں۔ Important clarification. I just got off the phone with President Trump. Yet again, he told me that Vice President Vance will not be leading the U.S. delegation to Islamabad. He said it's because of security. The Secret Service did not feel comfortable having the Vice President go to Pakistan on 24 hours notice. He's added, JD is great. Now to our... لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر میں جے ڈی وینس کسی بھی وقت وفد کی قیادت کریں گے اور پہنچ جائیں گے پاکستان میں۔ کچھ دیر قبل پاکستان میں موجود نیو یارک پوسٹ کے نمائندے نے دعویٰ کیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جے ڈی وینس کچھ ہی گھنٹوں میں پاکستان پہنچ جائیں گے۔ سوال یہ کہ امریکی حلقوں میں آخر اس قسم کا تذبذب کیوں ہے؟ اس تمام صورتحال میں پاکستان ایک بار پھر تنی ہوئی رسی پر چل رہا ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے اس نازک مرحلے پر اپنا کلیدی کردار ادا کرتے ہوئے امریکی صدر کو واضح طور پر باور کرایا ہے کہ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے، جس پر امریکی صدر نے غور کرنے یقین دہانی کی تو کرائی ہے، لیکن کیا یہ یقین دہانی عمل میں بدلے گی؟ سوال آج یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب اس سب پر کس طرح مذاکرات رول اپ ہو سکتے ہیں۔ اسی سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں ڈاکٹر احمد سعید ہیں، ریٹائر وائس ایڈمرل ہیں، اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر اقبال عائشہ ہیں، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، اور یاسر رحمان ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ آپ تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ڈاکٹر احمد سعید کی طرف جائیں گے۔ سر، ہاؤ ڈو یو سی جو ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ردا، اور ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں، شرکاء ہیں، ان کو بھی السلام علیکم۔ ابھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کے مطابق تھوڑے سے مکس سگنل ضرور ہیں کہ ایران کی طرف سے جو ان کے ایک شپ کے اوپر انہوں نے توشکا، اس کے اوپر انہوں نے اس کو روکا اور اس کے اوپر سیز کیا اس کو، جی وجہ سے تھوڑے سے حالات بیچ میں خراب ضرور، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد ایران کی جو کلیریفیکیشن آئی اس میں ضرور تھا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئیں، لیکن یہ ہے ہم نے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ سو دس گیوز اے لیوریج، اور اس کے بعد پھر جیسے آپ نے کہا کہ چیف آف ڈیفینس اچھا، ڈاکٹر صاحب کی آواز میں کچھ تکنیکی کے بھی، اوکے جی جی میری آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے سر، آپ کی طرف سے کچھ ٹیکنیکل گلچ آ رہا ہے۔ جی اچھا، تو شوڈ آئی کنٹینیو یا کہ میں ویٹ کروں؟ نہیں سر، آپ کنٹینیو کریں، لیکن شاید آپ کی کنیکٹیوٹی اگر آپ اپنا ریسیپشن اچھا کر لیں تھوڑا سا، سو ویل اپریشیٹ دیٹ۔ اچھا، لیٹ می ڈو دیٹ۔ آپ اتنے میں جی ٹھیک ہے، I'll go for the next panelist۔ جی سر، شور ڈاکٹر گل کو پک اپ کر لیتا ہوں اور دوبارہ اسی کوسچن کو آپ مجھ سے کر لیجیے۔ ڈاکٹر گل عائشہ کی طرف جاؤں گی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
جی بالکل مجھے آپ کی آواز جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اس وقت لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کو, آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں اس میں مجھے ایک بات جو سمجھ آتی ہے, میرا خیال ہے کہ آپ بھی مجھ سے اگری کریں گے, وہ یہ ہے کہ جنگ جو ہے اس کی جنگ بندی بہت ضروری ہے, اور وہ کوئی بھی پارٹی افورڈ نہیں کر سکتی کہ اب مزید اس کے اوپر کوئی پروگرس ایسی ہو جو کہ پھر والیٹائل ہو جائے. آلدو کہ تھوڑا سا ایرانین اب سائڈ جو ہے وہ ریلکٹنس نظر آ رہی ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے ایونچولی دے ول سٹ آن دا ٹیبل, بیکاز اس میں اس کا کوئی ڈپلومیٹک وے آؤٹ ہونا ضروری ہے. اور ہم پچھلی جب لاسٹ جو فرسٹ اسٹیپ تھا ان ٹاکس کا, اس وقت بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک اور راؤنڈ اس کا ہوگا, اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی جب بیٹھیں گے تو جیسے یہ جو سیز فائر کا جو فرسٹ راؤنڈ ہے یہ ختم ہونے والا ہے, 2 ویکس کا جو سیز فائر تھا, تو یہ ایکسٹینشن ضرور ہوگی, بٹ اٹس گوئنگ ٹو بی اندر فریجائل ایکسٹینشن. اور ایز سچ مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ جو کور پرابلمز ہیں اس پہ ان کی کوئی سیٹلمنٹ آ نہیں سکی. مجھے ایسا فیلنگ آتی ہے جیسے ابھی بھی جب یہ بیٹھیں گے تو جو ڈسکشنز تو چلیں گی, لیکن کچھ یا سیز فائر کی ایکسٹینشن ہوگی یا کسی اور کور ایشوز پہ ڈسکشن ہوگی, لیکن جو حتمی فیصلہ ہے وہ ابھی بھی اسٹیبل پہ نہیں آ گیا, اینڈ دے ول گو فار راؤنڈ 3. اور یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ سلو ہے, ٹائرنگ ہے, نرو ریکنگ ہے, بٹ اٹ ول اس کا ہونا بہت ضروری ہے, ڈیڈ لاک نہیں ہونا چاہیے. سو اس میں سے یہی مجھے تو فائنڈنگ اس کی نظر آتی ہے. اور ایز فار ایز دا ادر پارٹیز آر کنسرن, اگر پاکستان کے رول کو دیکھتے ہیں, ہم ایون ہم جی سی سی کنٹریز کے رول دیکھتے ہیں, ٹرکیا کے رول کو دیکھتے ہیں, تو ان کا اس میں انوالومنٹ اور اس کو ایک سکسیزفل طریقے سے اس پروسیس کو اسموتھلی آگے لے کر چلنا ہی بہت بڑی سکسیس ہے. یہ تو ایک اندر ڈسکشن ہے کہ اس میں جو باتیں ہیں, جو اپریہینشن ہے دونوں سائڈوں پہ, وہ کیسے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ دونوں طرف سے ایک ایسی سچویشن سامنے آنا جو ون ون ہو, وہ اس پہ کیسے بات آئے گی, وہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے مجھے. رائٹ. ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی اس میں ایڈ آن کیجیے گا کہ یہ تعطل کی وجوہات کیا لگ رہی ہیں, اور کیا کرنا چاہیے اس وقت دونوں پارٹیز کو کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں؟ دونوں پارٹیز میں سے مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت جو ہے نا وہ امریکن سائڈ کو ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ دے آر نو مور لیونگ ان اے یونیپولر ورلڈ. یہ ایک ایسی دنیا نہیں ہے جس میں امریکہ ہی سپر پاور ہے اور باقی سب سب آرڈینیٹ ہیں اور سب کو ان کی بات سننی چاہیے, بلکہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ساری پارٹیز رسپیکٹیبل ہیں, اور یہ ملٹی پولر ایرا ہے, اور سب کا ایک اپنا ایک رول ہے. آپ دیکھیں کبھی ہم نے سوچا تھا کہ ایران جس کو امریکہ بہت عرصے سے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کیونکہ وہ نیتن یاہو ان کو جو جس طرح سے ایران کی پکچر دکھا رہے تھے وہ اسی پہ چل رہے تھے, ان کو لگ رہا تھا یہ بہت آسان ہوگا, جس طرح وینیزویلا کے پریزیڈنٹ کو اٹھایا اور لے کر چلے گئے تو شاید یہاں پہ بھی رجیم چینج یا اس طرح کی کوئی بھی چیز بہت آسان ہوگی. بٹ ریئیکشن اتنا اسٹرانگ آیا تھا کہ بہت مشکل ہے ایران کو اس طرح سے سب آرڈینیٹ کرنا. تو اب امریکن سائڈ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ان کو اپنا ایٹیچیوڈ چینج کرنا ہے. آپ 20th سینچری کی ڈپلومیسی اور پالیسیز کے ساتھ آپ 21ویں صدی میں نہیں رہ سکتے, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اور ایرانین سائڈ جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیبل پر نہیں آنا چاہتے, یا ان کو جو ان کی اپریہینشنز ہیں وہ بالکل جینون ہے. آپ دیکھیں کل جس طرح سے اٹیک کیا ان کی شپ پہ, سیز فائر کا ٹائم چل رہا ہے, آپ نیگوسیشن کی بات کر رہے ہیں, ہر دوسری ٹویٹ میں مسٹر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیز فائر ہونے والا ہے, خوشائند خبر ہے. اس کے باوجود آپ پھر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ امپلسو بیہیویئر شو کر کے آپ تھوڑا سا کہتے ہیں نا تھوڑا سا اپر ہینڈ رکھ کے آپ ٹیبل پہ آئیں گے, تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی اس صدی میں اس ملٹی پولر ورلڈ میں یہ پاسبل نہیں ہے. رائٹ. سو ڈاکٹر احمد سعید کی طرف جاؤں گی. ہی ہیز جوائنڈ اس, ریزیوم دی کنیکٹیوٹی. سر ہاؤ ڈو یو سی دی سچویشن, اور میں چاہوں گی کہ اگر آپ دوبارہ اس کو کنٹینیو کریں پلیز. جی تو میں تھینک یو ویری مچ, اور میں جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. سچویشن بڑی بدل رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ جو کور ایشوز کے اوپر جو بات چیت ہے یا جو ڈیسیجنز ہیں, میرے خیال میں تو جب یہ ساری چیزوں کو ہم ایک بڑے کینوس پہ دیکھتے ہیں تو جو مین ایشوز ہیں اس کے اوپر تو بات چیت میرے خیال میں کافی حد تک کنکلوڈ ہو چکی ہے. اب کچھ ایریاز ہیں جن کے اندر فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ کرنے ہیں, تو میرے خیال میں اس طریقے سے بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. اور اسی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جے ڈی وینس کا بھی, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی کہ پہلے ان کا نہیں آنے کا تھا, پھر بعد میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کہا کہ جے ڈی وینس از گوئنگ ٹو لیڈ دس, اور ساتھ میں باقی دو جو ان کے ساتھی ہیں جیرڈ کشنر ہے اور وٹکاف ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. تو یہ جو ایک بیچ میں آج ایرانین شپ کو انٹرسیپٹ کیا اور اس کے بارے میں پوری ایک ویڈیو بنائی گئی اور اس کو پورے دنیا میں دکھایا گیا,
یہ میرے خیال میں اس کی زیادہ ویلیو زیادہ آپٹکس ہیں، لیکن اس کی وجہ سے پرابلم زیادہ کریٹ ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں تو امریکن سائڈ کو بھی زیادہ اس چیز کو خیال رکھنا پڑے گا کہ آلریڈی ایگریشن انہی کی طرف سے ہوا ہے، تو ان کو زیادہ میچورٹی اور زیادہ رسپانسبلٹی دکھانی چاہیے اس وقت، جب کہ دونوں سائڈوں پہ ٹیمیں ملنے کے لیے آ رہی ہیں. اور اس چیز کا ہونا اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے یہ بیچ میں ایک مکس سگنلز آنا شروع ہوئے ایران کی طرف سے کہ شاید وہ اس بارے میں پاکستان آنے سے ان کو گریز کر رہے ہیں. لیکن بعد میں شاید ان کی تھوڑے عرصے کے بعد ان کی اپنی ہی جو ایجنسی ہے انہوں نے اس کو کلیریفائی کیا کہ ابھی اس بارے میں فائنل حتمی ڈیسیجن نہیں ہوا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بیک اینڈ کے اوپر تو دونوں سائڈوں پہ جو ہے وہ بڑا ایک اچھا ماحول ہے اس طریقے سے کہ باتیں کنکلوڈ ہو رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ بیچ میں شاید کچھ ایسے انسیڈنٹس ہیں جو کہ اس چیز کو سپائل کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس کے فوراً بعد جیسے ہی ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز نے اس میں مذاکرات کے لیے باتیں کی بیک اینڈ کے اوپر، پھر پرائم منسٹر صاحب نے بھی دیکھا، پھر چائنا کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا، پھر پریزیڈنٹ شی نے ایم بی ایس سے بات کی، اس کے بعد رشین ایک اسٹیٹمنٹ آئی. تو یہ ساری چیزیں گلوبل پریشر کے طور پہ میرے خیال میں ماؤنٹ کر رہی ہیں. اٹ از ہیڈنگ ٹورڈز کہ بات چیت کا دوسرا دور ضرور ہوگا. اور آج جیسے ابھی ہم سن رہے ہیں کہ جے ڈی وینس صاحب کی کسی بھی وقت آمد متوقع ہے، تو کل سے شاید کسی ٹائم پہ ایران کا ڈیلیگیشن بھی متوقع ہے اور اسی طریقے سے یہ بات چیت شروع ہو جائے گی. لیکن آگے چونکہ دن ایک رہ گیا ہے، تو جیسے ہمارا یہ ڈاکٹر عائشہ نے بھی یہ بات کی کہ اس میں آگے شاید ایک دن میں یہ حتمی نتائج نہ مل سکیں، لیکن آنے والے دنوں میں شاید ٹائم کو بھی بڑھایا جائے اور اس کے بعد جو کنکلوڈنگ ایک سیشن ہوگا جس میں کہ جوائنٹ کمیونیکے ہوگا اور اس کے اوپر اتفاق کرنا بڑا ضروری ہوگا دونوں سائڈز کا، کیونکہ اس میں شاید بگ ہیڈز کے آنے کی بھی توقع ہے. تو یہ ہے فی الحال جو وی کین ریڈ تھرو دی انوائرمنٹ. ٹھیک ہو گیا ہے. یاسر کی طرف جاتے ہیں. یاسر رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آف کورس اپنا پروگرام کرتے ہیں اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ. اور یاسر آپ چونکہ اسلام آباد سے کرتے ہیں پروگرام، تو اسلام آباد کی ہواؤں میں کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ رضا، اور آپ کے جو باقی پارٹیسپینٹس ہیں ان کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. Am I audible? جی جی، لاؤڈ اینڈ کلیئر. اوکے اچھا، اسلام آباد میں تو یہ بالکل اسلام آباد کی تیاری پوری ہے. اسلام آباد نے پہلے بھی ہوسٹ کیا ہے اور اسلام آباد اب بھی اس کے لیے تیار ہے، ہر طرح سے تیار ہے. اور اس کی یقیناً جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں ان کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ اسلام آباد نے اپنی تیاری پوری کر رکھی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی ڈسکشن یہاں پہ ہو رہی ہے اس کو تھوڑا سا اگر ہم اینالائز کریں اور تھوڑا سا اگر ہم اس کو اس پروسیس کو جو ابھی تک یہاں تک پہنچا ہے اسے توڑ کر دیکھنے کی کوشش کریں کہ کس کس جگہ پہ کیا کچھ چل رہا ہے. اس وقت آپ کو جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں بڑے بوثوق ذرائع سے بات کر رہا ہوں، ایسے نہیں جی، کہ اس وقت جو یہ جنگ کا ہونا، جنگ کا رکنا، پھر رکنے کے نتیجے میں آئل پرائسز کا نیچے جانا اوپر جانا، یہ ایک پوری پیرالل انڈسٹری بن چکی ہوئی ہے. 750 ملین تک کی بیٹس لگ چکی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اور کون کون لوگ اس کے اوپر لگا رہے ہیں میرا خیال ہے اس کو میں چھوڑ ہی دیتا ہوں جو آپ کے ناظرین ہیں ان تک، کہ کون کون اس کے اندر پلیئرز انوالوڈ ہیں اس کے اندر. جب تک آپ کے پاس آپ کی ٹیم کے اندر پروفیشنل ڈپلومیٹس نہیں ہوں گے جنہوں نے زندگی اس کے اندر ارکریزی کی ہوگی، اس وقت تک آپ نتائج کی توقع نہیں رکھ سکتے. خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو امریکن پائلٹ کو بازیاب کرانے کے لیے آپریشن کیا گیا، اس آپریشن سچویشن روم کے اندر سے ایک بہت بڑی شخصیت کو کافی گھنٹے تک باہر رکھا گیا. باہر رکھنے کی ایک بہت بڑی وجہ بھی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے اس کی کیا وجہ ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہر ایک گھنٹے کے بعد ہم جو بیان بازی ہے وہ دیکھتے ہیں، کبھی وہ اسٹریٹ آف ایران بن جاتا ہے، کبھی وہ اسٹریٹ آف ہرمز بن جاتی ہے، کبھی اس کا جوائنٹ کنٹرول کی بات ہوتی ہے. تو جب آپ کی طرف سے یہ بیانات کا ایک ایسا بازار گرم ہے جس کے نتیجے بھی آپ کو پتہ ہیں کہ آپ نے پیچھے کائنیٹکس بھی کر کے دیکھ لی، آپ نے اس کے ساتھ اپنے لوگ بھی بھیج کے دیکھ لیے،
آپ نے ان کو دھمکا کر بھی دیکھ لیا, اس کے نتیجے میں آپ کو ملا کیا؟ تو آپ کو اگر فیس سیونگ مل رہی ہے پاکستان کے تھرو, جو کہ پاکستان کی سی ڈی ایف نے جا کر ایک تمام چیزیں انہیں کمیونیکیٹ کی, اس کے بعد پھر وہاں سے واپس آئے, آپ نے دیکھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول دیا گیا. اٹ واز اے بگ میسج فرام ایرانین سائڈ کہ وی آر آن اٹ. لیکن اس کے ساتھ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کا جہاز پکڑ لیا, اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنا مسل شو کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں ہم تو ابھی بھی ماچو مین ہیں, ہم تو ابھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو ایرانین نے پھر اس کے جواب میں جس طرح کی لینگویج استعمال کی, تو انہوں نے کہا کہ ہم جو خامنائی صاحب ہیں ان کی بات سنیں گے, کسی اور ڈیش ڈیش کی بات نہیں سنیں گے. میں معذرت کے ساتھ, میری وہ تربیت ایسی نہیں کہ میں وہ الفاظ یہاں پہ استعمال کر سکوں جو صافیانہ تربیت ہوتی ہے. تو اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پرابلم کہاں سے آ رہی ہے. ایک انٹرنلی اس وقت 37% یا اس سے بھی نیچے جو بہت بڑی شخصیت ہے امریکہ کی, جو پریزیڈنٹ ہیں, ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ وہاں پہ جو ان کی اکنالجمنٹ یا ان کی جسے کہتے ہیں قبولیت امریکی عوام کے اندر ہے, وہ وہاں تک پہنچ چکی ہے. آپ کا نومبر کے اندر جو ہے وہ مڈ ٹرم الیکشن سر کے اوپر کھڑے ہیں. ریپبلکنز دعائیاں دے رہے ہیں کہ آپ اس اسرائیل کی اس جنگ سے باہر نکلیں. اس کے باوجود آپ یہ کچھ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس فیکٹر کی ہمارے دونوں معزز مہمانوں نے یہاں پہ بات نہیں کی, جو میں کرنا چاہتا ہوں, اسرائیل کا فیکٹر ہے. آپ اس کو مائنس مت کریں, کیونکہ اسرائیل کے بینجامن نیتن یاہو کے سیاسی مستقبل کا, اس کی زندگی کا, اور باقی جو زندگی اس نے جیل میں گزارنی ہے, اس کا دار و مدار یہ ہے کہ وہ جتنی زیادہ اس جنگ کو طویل کرے گا, اتنا ہی زیادہ وہ جیل سے اور امپیچمنٹ سے وہ باہر رہے گا. تو سچویشن اس طرح کی یہاں پہ ہے. پاکستان کا کردار اپنی جگہ پہ موجود ہے. ایرانینز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو چیز آپ نے جو ایڈوانسمنٹس کی تھیں, جہاں تک ہم اس چیز کو لے کر آئے تھے, آپ بیک اینڈ فورتھ نہ کریں. کبھی آپ ایک جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم اتنی تباہی کر دیں گے, وہ بھی جواب دیتے ہیں کہ جی ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے, آپ تباہی کے لیے آگے بڑھیں. آپ اپنا ایک جہاز F-35 وہاں پہ گرا کے, آپ نے اتنا بڑا آپریشن کر کے, اتنے ہیلی کاپٹر ملینز آف ڈالرز کا وہاں پہ نقصان کر لیا, تو آپ نے بوٹس آف گراؤنڈ کا کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ اس پہ کامیاب؟ تو کائنیٹکلی یہ پاسبل نہیں ہے. ہو یہ رہا ہے کہ آپ اپنے مسل فلیکس کر کے یہ کوشش کر رہے ہیں بتانے کی کہ دیکھو میں اپر ہینڈ کے اوپر ہوں, جبکہ دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ اس وقت تک جو 40-41 روزہ جنگ ہوئی ہے, اس میں سب سے زیادہ کامیابیاں کس نے سمیٹی ہیں, اور کون بیک اینڈ پہ, جسے کہتے ہیں کہ بیک فٹ پہ گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں جہاں سے خراب ہو رہی ہیں, ٹھیک بھی وہیں سے ہوں گی. اور آگے کیا ہونے والا ہے, جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ابھی کچھ دیر میں, شاید کچھ گھنٹوں کے اندر, آبنائے ہرمز کی جو بندش یا ناکہ بندی امریکہ نے کی ہے سو کالڈ, ٹھیک ہے, اس کو شاید کھول دیا جائے گا. راستے ہموار ہو جائیں گے. لیکن یہ توقع کرنا کہ اسلام آباد ٹاکس 2.0 سے ہم کوئی بہت ہی اٹامک قسم کی ڈیولپمنٹ کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, تو وہ ایسے نہیں ہوگا, کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں. پراکسیز کے مسائل ہیں, پھر یورینیم کے مسائل ہیں, پھر ان کے اماؤنٹس کو فریز کرنے کے مسائل ہیں. تو یہ درجہ بدرجہ چیزیں بہتر ہوں گی, بتدریج چیزیں بہتر ہوں گی, اور ہم اس سے بہت زیادہ ہمیں ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ ضرور ہوگا کہ امریکہ فیس سیونگ چاہتا ہے, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس طرح سے فیس سیونگ کریں کہ ہم اس کے اندر ایک فاتح کے طور پر نظر آئیں, جبکہ میرا خیال آپٹکس اس کے بہت برعکس ہیں, اور جو ریالٹی ہے وہ بھی اس کے بہت برعکس ہے. یہ میرا تجزیہ تھا اس حوالے, سچویشن کے حوالے سے. جی جی رضا. جی رضا, آر یو دیر؟ ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے جی بات ہو رہی تھی ایران اسرائیل امریکہ پیس ٹاکس کے حوالے سے, جس کو ہوسٹ کر رہا ہے پاکستان. اس کا دوسرا راؤنڈ ہے, کیا ہوگا اور کتنی پاسبلٹیز ہیں کہ اس راؤنڈ میں کوئی میجر بریک تھرو ہو جائے. ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گی. ڈاکٹر احمد سعید ہمارے ساتھ ہیں, ریٹائرڈ وائس ایڈمرل ہیں. جی آپ, میں ان کی طرف واپس جاتی ہوں. ڈاکٹر صاحب, کتنی پاسبلٹیز ہے کہ کیا اچیو کریں گی دونوں فریقین, کیا اچیو کریں گے اس راؤنڈ میں؟ اور دوسری بات یہ کہ
میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آ رہا تھا اور مے بی لائک یہ ہو سکتا تھا یا نہیں، یا آپ بہتر بتا سکتے ہیں مجھ سے زیادہ انڈر یور ڈیو ایکسپیرئنس، کہ کیا یہ نہیں پاسبل تھا کہ ہم جہاں اتنا بڑا کام کر رہے تھے وہاں ایک چھوٹا سا کلوز یا کوئی پوائنٹ ہم یہ بھی رکھتے کہ ٹل دا ٹائم جب تک مذاکرات کسی فائنل سٹیج پہ نہیں آ جاتے یا ہو نہیں جاتے، سائن نہیں ہو جاتے، دونوں فریقین جو ہے وہ بیان بازی سے باز رہیں گے میڈیا پہ، کیونکہ لگتا یہ ہے اور دونوں مطلب یہ کی جائز ہے جب دونوں فریق ہوتے ہیں تو آپ دونوں کو ہی کہتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرف سے ایشو زیادہ ہے، تو یہ ہوتا کہ اس میں تھوڑا سا شاید جو ہے وہ یہ جو بیان بازی کا معاملہ ہے وہ تھم جاتا، اور جب تک مذاکرات نہیں ہوتے تو اس کی وجہ سے جس طرح سے پھر ریاکشن آتا ہے جو وہ بیان بازی ہوتی ہے اور اس کے اگینسٹ میں، وہ ہمیں نہیں ملتا. جی رضا، آپ کی بہت اچھی آبزرویشن ہے، میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے، لیکن جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ تو لائیو ہی اس چیز پہ ان کی آکسیجن ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں. تو اس دفعہ بڑی ایک چینج یہی نظر آئی کہ جو جتنے بھی جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بھی ایون جو کمیونیکیشن ہو رہی تھی وہ بھی سوشل میڈیا کے تھرو زیادہ ہو رہی تھی. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں سوشل میڈیا کو ظاہری بات ہے ان کو تھوڑا سا ابسٹین کرنا چاہیے، اور تاکہ جب تک کہ یہ آفیشیل کوئی بات دونوں کی طرف سے ایک جوائنٹ کمیونیکے نہیں ہوتا اس وقت تک ان چیزوں سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ مذاکرات کس طرف جائیں گے، تو میرے خیال میں جیسے یاسر صاحب نے بھی بات کی اور ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ اس ایک سیشن سے جو کہ آپ کہہ لیں کہ دوسرا مرحلہ ہے، اس سے کنکلوسیو جو چیزیں وہ تو شاید نہ ہو پائیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ ایک اور بہتر طرف چلی جائیں گی جہاں پہ کنکلوژن کے قریب پہنچ جائیں گے. اور جو سب سے بڑی اس میں جو ایشوز ہیں میرے خیال میں وہ ہے جو آپس میں عدم اعتمادی ہے. اس عدم اعتماد کو کن چیزوں سے فل اپ کرنا ہے، اس کے میکنزمز کیا ہوں گے. جیسے اگر ایران کی ہم دیکھتے ہیں کہ جوہری افسودگی کے بارے میں ہے تو اس کا ایک میکنزم چاہیے جو کہ اس کے بعد اس ساری چیز کو اشور کرے کہ ویسے جس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں ویسا ہی ہو جائے. اسی طریقے سے ایران کی طرف سے یہ ہے کہ دو بڑی چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس کے اوپر وہ ایک کثیر الملکی ایک ایسا اتحاد چاہتے ہیں کہ جو اس کے بعد اس میں جو ایران سے ریلیٹڈ ان کی ملکی سالمیت کے حوالے سے جو مسائل پڑتے ہیں اس کے اوپر تاکہ وہ ایک مانیٹرنگ سسٹم کا کام کر سکے. اور اسی طریقے سے ہم بات کریں تو بعد میں جیسے ایران کی یہ بھی ہے کہ جو اس کو وار ریپریشن چارجز ہیں جو ان کے نقصانات ہوئے ہیں اس کے بارے میں کس طریقے سے یہ امپلیمنٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے جو ان کے جو اثاثے منجمد ہیں اس کو کس سیکوینس سے اوپن کیا جائے گا. تو یہ وہ ساری چیزیں جو انہی ٹاکس کا بیسیکلی حصہ ہیں اور کسی حد تک ان کو میرے خیال میں سالو کیا گیا. لیکن جو ایران کی طرف سے اسپیشلی یہ چیز ہے کہ ان تمام چیزوں کا گارنٹر کون ہوگا اور پوری آرگنائزیشن کون ہوگی جو اس چیز کو گارنٹی کریں گے. اس لیے کہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ 2 دفعے اس طرح کے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، بلکہ 3 دفعہ آپ کہہ لیں کہ سٹارٹنگ فرام 2018 جب JCPOA کو انہوں نے ایک سائڈ پہ کر دیا، اس کے بعد جنیوا کے اندر بھی یہی ہوا، پھر اس کے بعد 25 فروری کو یہ ہوا. تو یہ 3 ایسے مواقع ہیں جس کی وجہ سے ایران کا جو اعتماد ہے بہت زیادہ کم ہو گیا. تو اب شاید ان میکنزمز کے اوپر زیادہ بات ہو رہی ہے تاکہ اس کے اندر ایک کنکلوسیو جب یہ ہو جائے تو باقی ممالک جو ہیں وہ کس طریقے سے اس کو گارنٹی کریں گے. رائٹ. سو ڈاکٹر گل عائشہ آپ کی طرف واپس آؤں گی. ڈاکٹر صاحبہ، آج جب جہاز والا معاملہ ہوا، جب بتایا گیا امریکہ کی جانب سے، صدر ٹرمپ نے خود اعلان کیا کہ جی ہم نے جو ہے وہ ایک جہاز جو کہ چائنا سے آ رہا تھا ایران کا، اس کو ہم نے جو ہے وہ کیپچر کیا، اور اس طرح کی ساری جب خبریں آئیں تو ہم نے دیکھا کہ چائنا کی طرف سے رد عمل آیا اس کے اوپر انسٹنٹلی، اور بہت واضح رد عمل آیا، اور وہاں سے بھی کہا گیا کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ کوئی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، اور خاص طور پہ جو جنگ بندی ہے اس کو وائلیٹ نہ کریں. اب اس کو کس طرح دیکھتی ہیں اس ایسپیکٹ کو؟
देखिए चाइना का रोल जो है वो इस सारे प्रोसेस में, स्पेशली जो डिप्लोमेटिक चैनल जो चल रहा है और उसमें बैकडोर डिप्लोमेसी, उसमें बहुत बड़ा रोल है और बहुत पॉजिटिव है। और अगर ये कहें कि चाइना इससे आइसोलेटेड है तो ये गलत होगा। और इसमें यहाँ पे अगेन मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर ट्रम्प की ये भी कोशिश है कि किसी तरह चाइना को भी हम एजिटेट करें, इतना एजिटेट कि वो रिएक्शन सामने आए। और वो रिएक्शन जो है वो मुझे ऐसा लगता है चाइना की हिस्ट्री बढ़ने के बाद कि नहीं, ऐसा नहीं होगा होपफुली, बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि चाइना बिलीव्स इन दैट बैकडोर डिप्लोमेसी और वो रिस्ट्रेंट की पॉलिसी अपनाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि किसी भी वॉलेटाइल सिचुएशन में वो सामने ना आए। मेरा ख्याल है लास्ट ईयर वाला भी पाकिस्तान को जो इंडिया के साथ जो हमारा जो मई में इंसिडेंस हुआ, तो वो उस टाइम के अंदर भी चाइना, दैट वाज द ओनली टाइम जिसमें चाइना ने डिप्लोमेटिकली ओपनली कहा कि वी स्टैंड विद पाकिस्तान। अदरवाइज बाकी सारे जितने भी रीजनल, चाहे उसमें चाइना को देखिए कितना इफेक्ट भी हो रहा है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जोन के बंद होने से, उसकी वजह ये कि 90% उनका सारी ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से होती है। इसके बावजूद वो उनकी तरफ से रिस्ट्रेंट आ रहा है, उनकी तरफ जो कॉशियस बिहेवियर आ रहा है और वो बार बार डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। इस पे ट्रम्प चाहते हैं कि ये एजिटेट हों और ये रिएक्शन शो करें और ये साथ आकर ईरान के उस तरह से सामने खड़े हों जिस तरह से वो अगेन मैं वो कहूँगी वो जो पुराने ज़माने की जंगी हुआ करती थी जिसमें आप अपनी फ़ौजें भेजा करते थे और फिर वो आपस में लड़ा करते थे, तो वो उस किस्म की कहानी चाह रहे हैं और ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। और फिर जो दोबारा चाइना ने कहा कि नहीं, यू शुड बी वर्किंग टू रिजॉल्व द इशू ऑन द टेबल, तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो बार बार इसको कह रहे हैं। और मिस्टर ट्रम्प की जो ये बार बार इस तरह की जो काम करते हैं ना, कभी कभार मैंने जैसे इस पर बहुत पढ़ा, तो एक आती है कि वो मैड मैन थ्योरी, जिसको मैंने बहुत जगह पढ़ा भी और मेरा ख्याल है बहुत जगह कोट भी हुआ, ये कि पॉलिटिशियन जो है, स्पेशली जो बिगर पावर्स होती हैं, उनके जो लीडर्स होते हैं, वो दुनिया को दिखाते हैं कि हम थोड़े से ना हम सन की हैं और हम जो है वो कुछ भी कर जाएंगे। और ये कहीं लेकिन एक्चुअली तो है ना, एक्सक्यूज माय वर्ड, लेकिन एक्चुअली जो है वो बहुत वॉइस पर लगता है कि मिस्टर ट्रम्प जो दिन में 5-6 ट्वीट्स करे वो पूरी दुनिया हिल के रह जाती है, उनको नहीं पता होगा दुनिया हिलती, कोई इज अ बिजनेसमैन। और वो उनको ना बार बार जो उनके यहाँ कंपैरिजन उनका ना रिचर्ड निक्सन से किया जाता है। निक्सन भी इस तरह की बहुत थ्रेट्स दिया करते थे न्यूक्लियर की और वो सारे तो उस वक्त भी वो, लेकिन इसका गलत बात इसका जो होता है ना ड्रॉबैक वो ये होता है कि आप इतने थ्रेट्स देते हैं कि इवेंचुअली आपको समझ जाता है कि अच्छा भाई इनका तो काम है। जैसे अब हमने कहना शुरू कर दिया कि मिस्टर ट्रम्प अगर दिन में 6 ट्वीट्स कर रहे हैं तो उनकी बात पे ना जाओ, क्योंकि अपनी ट्वीट ही को वो अगली ट्वीट में नलिफाई कर देते हैं। एग्जैक्टली और ये कहा जाता है कि खवातीन को पूरी दुनिया में और साइंस के एतबार से भी कि जी कुछ खास टाइम में खवातीन के जो हार्मोन्स है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन ट्रम्प एज अ मैन होके भी वो प्रूव नहीं कर पा रहे कि वो ही हैज़ टू एक्ट एंड बिहेव लाइक अ मैन और उनको जो है वो करना है। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली 10 सेकंड्स के अंदर अभी वो मैं देख रही थी कि एक अमेरिकन ही चैनल ने कि उनकी वो रील्स उनको ज्वाइन की और वो बना के उन्होंने सोशल मीडिया पे किया कि वो 10 सेकंड के अंदर ही 10 बयान दे देते हैं ऐसे जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं। उसमें शायद ये भी है कि उनका देखिए अभी जैसे सर्वी बता रही है कि उनका डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है ना, वो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन की स्ट्रेटजीज और होती हैं। एग्जैक्टली वो ये चाहते हैं कि डील हो और अभी हो और उनकी मर्जी के हो, लेकिन दुनिया के मामलात ऐसे नहीं चलते हैं। यस जो और अभी भी देखें जो ये उन्होंने अपना वो जो इनिशियली जब वो बात और रिलाय भी वो किस पे कर रहे हैं, अपनी कैबिनेट किचन पे कर रहे हैं ना, वो जैरेड कुश्नर पे कर रहे हैं, स्टीव विटकॉफ पे कर रहे हैं। वो का भी एज सच कोई डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड इतना नहीं है जिस तरह होना चाहिए। देखे ना कि वो जो कुश्नर है वो एक पीस कमेटी का पार्ट है, स्टीव विटकॉफ जो है वो उनके पुराने दोस्त हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी बहुत सारा एसेट्स हैं, इजराइल में भी है और मिडल ईस्ट में भी है। और इससे पहले जो स्टीव विटकॉफ है वो एक नाकाम कोशिश कर चुके हैं यूक्रेन वाला मसला हल कराने में भी, पिछले साल तो वहां पे भी वो सक्सेसफुल नहीं रहे, बिकॉज ये काम जो है ना ये पॉलिटिशियंस का करने वाला, ये हुकूमतों के करने वाले हैं। जब बिजनेसमैन इसमें आएंगे तो चीजें खराब होंगी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये भी रिपोर्ट आई थी कि जब उन्होंने वॉर स्टार्ट की, जिसको आज वो खुद एक्सेप्ट कर रहे थे कि मैंने खुद किया है, इजराइल का इसमें कोई किरदार नहीं है, आज उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया है बहुत जिसके ऊपर बात हो रही है पूरी दुनिया में इस वक्त, वो बहुत ज़्यादा वायरल है उनका वो स्टेटमेंट भी, कि तो वहाँ कि जी मैंने खुद किया है, इजराइल ने मुझे नहीं जो है वो प्रोवोक किया या इजराइल के कहने पे मैं नहीं आया हूँ बातों में, एंड आई इनिशिएटेड इट। तो सवाल अगेन वो ये कि 4 लोग जो उनकी टीम में है इस वक्त, उनमें से किसी का भी बैकग्राउंड नहीं है वॉर का, किसी को नहीं पता। और इवन आपने जैसे कि कहा कि डिप्लोमेसी का भी, क्योंकि कोई बिजनेसमैन है
وہ ایک فاکس نیوز کے وہ پریویس جرنلسٹ ہیں, ایک جو ہے ان کے داماد ہیں, تو وہ اس طرح سے سارے لوگ ہیں کہ ان میں سے کسی کا بھی اس طرح سے انرچ بیک گراؤنڈ نہیں ہے ڈپلومیسی کا یا وار کا, کہ ان کو پتا ہو, کہ انہوں نے کچھ پڑھا ہو, کہ ملٹری بیک گراؤنڈ جس کو کہتے ہیں, کہ چاہے ان کو آئیڈیا ہو کہ جی وار ہوتی ہے تو کیا اس کے نتائج ہوتے ہیں. ایبسلیوٹلی رائٹ. موونگ فارورڈ, یاسر رحمان صاحب کی طرف جاؤں گی واپس. یاسر, اب چونکہ اب سے کچھ دیر میں کہا جا رہا ہے کہ جے ڈی وینس پہنچنے والے ہیں اسلام آباد, اور مذاکرات اب کیسے ہوں گے, چونکہ ایرانی وفد تو نہیں آیا ہے, اب یک طرفہ مذاکرات تو ہو نہیں سکتے, شروعات کیسے ہوگی؟ کیا پاکستان کی ہی ٹیم بیٹھ کے ابھی امریکنز کی جو وفد ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے انیشیٹ کرے گی, انہی کی ملاقات ہوگی؟ اور چونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جو ہے پاکستان کے, وہ وہاں ایران کی سرزمین پر تھے اب سے 2 دن قبل, اور وہاں پہ وہ ساری چیزیں ڈسکس کر کے آئے ہیں. تو کیا وہ ساری چیزیں آن گراؤنڈ ابھی فوکس ہوں گی, کیا ہوگا؟ جی, جہاں تک میری اطلاعات ہیں تو یہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ جے ڈی وینس یا ان کا جو وفد ہے وہ پاکستان پہنچ جائے. ہو سکتا ہے وہ اس میں ایک آدھ دن کی ڈیلے بھی ہو سکتی ہے. اس کے بارے میں کوئی مصدقہ طور پہ ابھی نہیں کہا جا سکتا. جہاں تک ایرانینز کی بات ہے تو ایرانینز بھی, کیونکہ ایران کے اندر بھی یہ چیز یاد رکھیے گا کہ وہاں پہ بھی ایسے فیکٹرز موجود ہیں جو کہ ایرانین حکومت کو اور جو پاور سینٹرز ہیں ان کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ وننگ اینڈ کے اوپر ہیں, آپ کیوں ان کی بات مان رہے ہیں, آپ جنگ کو جاری رکھیں. تو ان کو بھی ایک پریشر ہے, اس چیز کو انہوں نے بھی دیکھنا ہے. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ اگر ہم اسلام آباد واپس جاتے ہیں تو ہمیں کچھ کنکلوزیو چیزیں ملیں. ایسا نہ ہو کہ ہمیں جسے کہتے ہیں جان کے حوالے سے دھمکیاں ان کے مختلف اخبارات کے اندر جو ہے وہ آتی رہیں کہ جی جو مذاکراتی وقت ہے اس کو اڑا دو. ٹھیک ہے, اس طرح کے بیانات بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ آتے ہیں. لیکن پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اور پاکستان کی جو ارینجمنٹ ہے, یقیناً ایرانین اس پہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں, ایرانین کو بہت اس چیز پہ بھروسہ ہے. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جے ڈی وینس پاکستان آتے ہیں اور ان کا وفد آتا ہے تو یقیناً وہ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے واپس. ایرانین وفد بھی آئے گا سونر اور لیٹر. جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک چھوٹا سا آپ کو میں نے ایک میسج دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اب سے کچھ دیر کے بعد آپ کو ٹروتھ سوشل کے اوپر ایک اور ان کا پوسٹ نظر آئے جس کے اندر وہ کہیں کہ جناب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں جو ناکہ بندی ہے اس کو اٹھا دیتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اسلام آباد میں معاملات کیسے چلیں. تو وہ ایک فیصلہ کن ان کا پوسٹ ہو سکتا ہے جس کے بعد ایرانیز کی طرف سے بھی جو ہے وہ کچھ ایسا اندیا دیا جائے گا کہ وہ بھی آ رہے ہیں. تو آلموسٹ چیزیں جو ہے وہ بہت حد تک سیٹل ہیں. صرف پرابلم یہ ہے جیسے کہ آپ نے پہلے بھی ایک پینلسٹ سے سوال پوچھا تھا کہ پاکستان یہ دونوں فریقین کو پابند کرے کہ وہ اس طرح کے بیانات نہ دیں اور اس طرح کی کچھ چیزیں نہ کریں. تو میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ پاکستان نے بڑی ایفرٹس کی ہیں اس حوالے سے. سی ڈی ایف نے ڈائریکٹلی بات بھی کی ہے ان ساری چیزوں کو لے کر تاکہ چیزوں کو آگے بہتر کیا جا سکے. لیکن آپ کو ٹرمپ کے بارے میں اندازہ ہے کہ ان کی جو وجہ شہرت ہے, وہ اگر بیان نہ دیں تو شاید ان کو نیند اس طرح سے نہیں آتی. شعلہ بیانی. جی ہاں جی ہاں. اور اس کے بعد پھر وہ ہم تو یو ٹرن پاکستان میں سنا کرتے تھے, لیکن پتہ نہیں اب اس کو کون سا ٹرن کہیں گے. لیکن دیٹ واز آن اے لائٹر نوٹ. لیکن تھنگ از کہ چیزیں بالکل آگے کی طرف جائیں گی. ابھی اس وقت دونوں مسل فلیکس کر رہے ہیں اور امید یہی ہے کہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں مزید چیزیں بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گی. اور جے ڈی وینس نہ اکیلے پاکستان آئیں گے اور نہ ہی اکیلے پاکستان سے جائیں گے. کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا. ایٹ لیسٹ جو بنیادی کنٹورز ہیں اس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی. اوکے ڈاکٹر صاحب, ویری کوئکلی لاسٹ کامنٹ آپ سے. جی آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ میرا لاسٹ جی میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں جس طرح لاسٹ ٹائم اف آئی ایم کریکٹ تو پہلے ایرانین ٹیم آئی تھی اور اس کے بعد امریکن ٹیم آئی تھی. تو اس دفعہ آرڈر ریورس ہے, اور اس کے آرڈر ریورس ہونے کی میرے حساب سے وجہ یہ بنتی ہے کہ لاسٹ ٹائم جو آپس میں ریڈ لائنز ڈرا کی, ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی, اور اس کے بعد راؤنڈ 1 میں جو یہاں سے چلے گئے, تو اس کے اوپر چونکہ پاکستان نے بیک ڈور ڈپلومیسی بہت کی. ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز صاحب گئے ایران میں, پھر ہمارے پرائم منسٹر صاحب پہلے سعودی عربیہ گئے, اس کے بعد وہ قطر اور بڑا ہنگامی دورہ کیا انہوں نے ٹرکی کا. تو ان چاروں دوروں کو ملا کے جو ہے نا انہوں نے جو چیزیں کلیکٹ کی ہیں, میرے خیال میں ابھی جب امریکن ٹیم آئے گی تو اس کے ساتھ پہلے ایک سیشن پاکستانی ٹیم کا ہوگا, اور اس کے بعد آگے بائی دا ٹائم ایرانین ٹیم آ جائے گی, اور اس کے بعد پھر یہ ٹاکس کو آگے لے کے چلیں گے. رائٹ. ڈاکٹر گل عائشہ, لاسٹ کامنٹ.
अच्छा, डॉक्टर गुल आयशा साहब से हमारा आप लोगों का बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर अहमद सईद आपका हमारे साथ मौजूद थे, जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट। डॉक्टर गुल आयशा थी माहिर बैन अक़वामी उमूर, और यासिर रहमान सीनियर जो है सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही जी नाजरीन, अब से कुछ घंटों के बाद बताया जा रहा है कि अमेरिका का वफ्द जेडी वेंस की क़यादत में, जो कि अमेरिकी नायब सदर हैं, यहाँ मौजूद होगा पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। और पाकिस्तान एक मरतबा फिर पूरी दुनिया का मरकज़ निगाह है इस एतबार से कि अब मुज़ाकरात का, ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंग का के मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का जो राउंड है वो शुरू होने जा रहा है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान से इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।